چیئرمین ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ ہے، سندھ صوبے میں کیونکہ یہ ذخائر ہے. جو وائس چیئرمین ہے وہ منسٹر فار پاور ہے، جس کو میں نے آپ ذکر کیا کہ 6 حکومتوں میں تو وہ وزارتیں لے چکے ہیں. مطلب ان سے زیادہ کون تجربے کار ہوگا جو آج بھی پرانی حکومتوں پہ ملبہ ڈال رہے ہیں، شاید وہ جس حکومت میں خود موصوف موجود ہوں، ملبہ ان پہ ڈالا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ 2 اور منسٹرز ہیں، منسٹر فار لا اور منسٹر فار فائنانس. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دونوں کا تعلق سندھ صوبے سے. سندھ صوبے کے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ بات کرنا تو چھوڑیں، لیکن تھر کول انرجی بورڈ کی میٹنگ میں یہ تینوں منسٹرز اور جو 2 بالخصوص سندھ سے تھے وہ غائب تھے. اب تھر کول کا پوٹینشیل اتنا ہے فاضل صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پر MMBTU جو آج گیس ہماری یہاں پروڈیوس کرنے والی گیس $6 میں، اگر ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں، کول پہ چلے جاتے ہیں، ہیٹ آتی ہے نا، گیس سے بھی ہیٹ ملتی ہے، کول سے بھی ہیٹ ملتی ہے، تو اس کی کاسٹ ہوتی ہے $3. اب $3 آپ کا کول آپ کو دے سکتا ہے، مطلب اگر آپ آلٹرنیٹیو چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس موجود ہے. لیکن سیریسنیس کی انتہا یہ ہے کہ آج کی میٹنگ میں تینوں وزیر موصوف موجود نہیں تھے، جس پہ نہ صرف میں افسوس کرتی ہوں، میں ان کی غیر حاضری پر مذمت کرتی ہوں کہ آپ کو پاکستان سے اتنی محبت ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ انرجی کا، اور آپ جو ہے سو رہے ہیں کہیں بیٹھے ہوئے، صرف شام کو آتے ہیں اور آپ گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنے سبجیکٹ سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں. اور اس پر افسوس ہوتا ہے کہ جو سندھ کا ہونے کا دعویٰ کرے، کم از کم اس کو تو سندھ کے جو ریسورسز ہیں اس سے وفا نبھانی چاہیے. اس کے علاوہ پاور کے سیکرٹری بھی موجود نہیں تھے. یہ بیوروکریسی کا حال ہے. ظاہر بات ہے جب ویژن نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ویژن نہیں ہے، تو بیوروکریسی بھی اس طرح کام کرے گی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہ حکومت پاکستان کے میں موجود ذخائر سے اپنی کمٹمنٹ نبھانے میں کس قدر یہ نان سیریس ہے. میں نے کہا گیس، بجلی، روز پرائسز بڑھا دیے جاتے ہیں گیس کے، روز پرائسز بڑھا دیے جاتے ہیں بجلی کے، لیکن بجلی ملتی نہیں ہے. آج بھی 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہم فیس کر رہے ہیں. میں ضلع سانگھڑ سے تعلق رکھتی ہوں، الیکشن لڑ کر آئی ہوں. میں جب سانگھڑ جاتی ہوں، آپ یقین کریں جس اذیت اور جس تکلیف کا سامنا وہاں لوگوں کو ہے. یہاں بیٹھے ہیں سانگھڑ سے میرے بھائی، وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ سانگھڑ میں میں کوئی پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہاں ہر بندہ رہتا ہے، ہر ذات نسل رنگ کا بندہ رہتا ہے، ہر سیاسی سوچ رکھنے والا بندہ آج آپ کو ہاتھ اٹھا کے بتائے گا کہ بجلی کی کیا حالت ہے اس پاکستان میں. اور وہ جو بلیک آؤٹ ہوا ہے 10 تاریخ کو، اس سال انہوں نے پہلے تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی، اور پھر 10 تاریخ کو جی پورا پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو گیا. بلیک آؤٹ کیوں ہوا؟ بلیک آؤٹ کیوں ہوا؟ کیونکہ کسی ایک سٹاف نے جو ہے وہ بریکر اوپر نیچے کر دیا. اب آپ نیوکلیئر کنٹری ہیں، آپ ماشاءاللہ ایک ایسا ملک ہیں جو اپنی اس نیوکلیئر ہونے کی بنا پر کسی کے ساتھ بھی انٹیگریٹی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں. اور اس دن سے لے کے آج تک ایک پریس کانفرنس کی ہے، ورنہ مجھے ہر اینکر ٹی وی کا کہتا ہے کہ جی جو وزیر ہے وہ غائب ہے، وہ جواب دینے نہیں آ رہے. اچھا، پریس کانفرنس میں صرف یہ پچھلی حکومت سارا ملبہ، مطلب آپ نے جو پلان مینٹین کرنا تھا، جو آپ 2.5-3 سال میں نہیں کر سکے، جو ایک سٹاف بقول آپ کے اس نے بریکر اوپر نیچے کر دیا، اس کا ملبہ بھی پچھلی حکومت پر آپ نے نکال دیا. مطلب آپ نے کیا میسج دیا؟ ہمیں کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے جو حکمران اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ اس ملک کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور ہمیں انہی دشمنوں سے اس ملک کو بچانا ہے. ہم نے انہی دشمنوں سے اپنی جمہوریت کو بچانا ہے، جس کے لیے میری قائد نے اپنا لہو دیا، ہماری جماعت کے لوگوں نے لہو دیا، آپ کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے لہو دیا. مجھے یاد ہے 18 اکتوبر وہ شہداء یہاں کے بھی تھے، وہ شہداء اس ریلی میں ان کا تعلق اس پریس کلب سے بھی تھا. یہ خون رائگاں نہیں ہونے دیں گے. ہم لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے، 18ویں ترمیم کے لیے، اپنی گیس کے لیے، اپنی بجلی کے لیے، اپنے روزگار کے لیے. کل سے میں سن رہی ہوں، جو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، یہ بجلی کا تو ایشو اپنی جگہ، بڑا کرپشن کا نیریٹو بنا کے یہ چل رہے ہیں. اور یہ جو
عمران احمد نیازی صاحب ہیں, انہوں نے بڑے ٹویٹس کیے وہ براڈ شیٹ کے حوالے سے. وہ بڑا اچھا آدمی ہے, بڑی انٹیگریٹی ہے. اس کا حالیہ بیان آ چکا ہے کہ جی جو احتساب کے نام پر انہوں نے ایک مذاق ہے اپوائنٹ کیا ہوا, اس کے لیے کہا ہے کہ وہ کٹ مانگ رہا تھا. اب میں سننا چاہتی ہوں, منتظر ہوں کہ اس پر کیا جواب دے گی حکومت, کیونکہ اسی اچھے بھلے مانس نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ شہزاد اکبر کٹ مانگ رہا تھا ہم سے. 1 بلین کا کوئی ذکر ہوا ہے لیکن اس کی تفصیلات نہیں ملی کہ وہ 1 بلین کس کے تھے. تو یہ انویسٹیگیشن آپ بھی کریں گے اور بحیثیت پولیٹیکل ورکرز ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمارے موقف کو بھی تقویت ملتی ہے کہ نیب نے ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی. نیب بنایا ہی اس ملک میں سیاست کو کمزور کرنے کے لیے, جمہوریت کی جڑیں ہلانے کے لیے تھا. نیب صرف ان لوگوں کو پہلے تو سب کو پکڑ لے گا, اس کے بعد اس کو چھوڑے گا جس کو کہ کہا جائے گا کہ چھوڑ دو, اب اس پہ ہماری شفقت کا ہاتھ پڑنے والا ہے. یہ آپ کے سامنے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہاں پر سیاسی گیم بنانے کے لیے نیب جیسا ایک میں کہوں گی کہ کالا ادارہ, کالا قانون لایا گیا جس کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, جس کے اندر کسی کی عزت محفوظ نہیں. جو نیب کا رویہ ہے, اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ 11 سے 12 لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں ان کے رویوں کی وجہ سے. کوئی ان کے ٹارچر کی وجہ سے اور کوئی اپنی عزت کھونے کی وجہ سے اپنی جان لے لیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والے کے ساتھ یہی حال کیا ہے. تو ہیومن رائٹس وائلیشن کا کیس بنتا ہے ان کے اوپر اور باقاعدہ اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. تو اگر ہم ابھی بھی بضد ہیں کہ ہم اس ادارے کو کام کرنے دیں گے, نہ ہماری معیشت کو طاقت ملے گی, نہ ہمارے یہاں جو کام گورنمنٹ آفیشلز کام نہیں کر پاتے. اور اس بات کا اعتراف وفاقی وزراء نے بھی کیا ہے کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی ہے. کس کے ڈر سے؟ نیب کی غلط کارروائیوں کے ڈر سے. اور اگر یہی سلیکٹو طریقہ رہا اکاؤنٹیبلٹی کا تو ہم اکاؤنٹیبلٹی کے زمرے میں بھی بدنام ہوں گے جیسے ہم دیگر چیزوں میں بدنام ہیں. انفارچونیٹلی ہم جیسے باقی چیزوں میں بدنام ہیں, جیسے جو ہم نے جو کیا ہے گنوانے کا بھی وقت نہیں ہے, تو ہم اس شعبے میں بھی اتنے ہی بدنام ہیں کہ جی یہاں پر یہ کام بھی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی فار آل اکراس بورڈ, لیکن جو نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کا طرز عمل ہے ہم اس کے خلاف ہیں, اور اگر یہ اسی طرح کام کرتا رہے گا تو ہم اس کے خلاف رہیں گے. اس کے علاوہ جو اور یہ چیز ہے کہ بجلی نہیں ہے اور گیس نہیں ہے, اور عمران نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں ڈیولپمنٹ کے ہمارے پاس. یہ بھی ہم نے سنا کہ انہوں نے کہا ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں ہیں. مطلب ہر شعبے میں ہم فیل ہیں, لیکن ہمیں یہ بات سیلیبریٹ کرنی ہے کہ وہ جو کرکٹر ہے کوہلی, اس کو ہم نے کوئی انٹرنیٹ کے پول میں ہرا دیا. مطلب میں حیران ہوں اس بات پہ کہ شادیانے کس چیز کے بجائے جا رہے ہیں کہ یہ وہ ایک کوئی پول ہوا انٹرنیٹ کا, اس میں ہمارے وزیر اعظم نے وہ فلانے کرکٹر کو ہرا دیا. یہ ترجیحات نہیں ہے پاکستان کی. آج اس قوم کی, اس عوام کی ترجیحات کو سمجھے خدا را. لاوارث پھر رہے لوگ. ہم نے بلوچستان میں لوگ لاوارث دیکھے جو کیا مطالبہ کر رہے تھے, صرف اتنا تقاضا تھا کہ اس ملک کا جو بڑا ہے, جو بڑے کی حیثیت میں, وہ آ کے ہمارے سروں پر ہاتھ رکھے. میں سندھ سے تعلق رکھتی ہوں, بلوچ کلچر بھی میرا ہے, سندھ کلچر بھی میرا ہے. پاکستان کا یہ کلچر ہے کہ بڑا ہمیشہ جا کے ہاتھ رکھتا ہے, اور کچھ نہ وہ کر سکے وہ ہاتھ ضرور رکھتا ہے. لیکن اس بڑے نے نہ تو ہاتھ وہاں سروں پہ جا کر رکھنا گوارا کیا, بلکہ اس میں سے ایک فیملی کو, شاید یہ 2 کو, وہاں پر ایک کالج کے کمپاؤنڈ میں بلا لیا. ہم کہتے ہیں تڈے پہ جانا. اگر آپ لوگ سب ماشاءاللہ سندھی تو اتنی سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ تڈے پہ جائیں گے. ہم لوگوں کے تڈوں پہ جاتے ہیں, تڈوں سے لوگوں کو اٹھا کے نہیں بلاتے. ایسے ہم نہیں کرتے ہیں کہ کسی کا تڈا خراب کرے. ہم نے وہاں جانا بھی گوارا نہیں کیا. بہرحال یہ ظرف کی باتیں ہوتی ہیں, یہ ظرف کی بات ہے, اور یہ ظرف ہم نے دیکھا پچھلے دنوں. میں جتنا افسوس کروں مجھے اپنے ملک کے لیے افسوس ہے, میں جتنا دکھ کروں مجھے اپنے ملک کے لیے دکھ ہے. اور یہی وجہ ہے
کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے کمر کس لی ہے، آپ کو یاد ہوگا، بات کر لوں صحیح، آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب نے آصف علی زرداری صاحب نے اسمبلی فلور پہ جب وہ ایم این اے الیکٹ ہو کے گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کے حکومت کو ہم تعاون کا یقین دلاتے ہیں. ایسا تھا، آپ ماشاءاللہ سینئر لوگ ہیں، صبر والے لوگ ہیں، اور بڑا انہوں نے ایک میں سمجھتی ہوں کہ بڑا زیرک سیاستدان لیڈر ہونے کا ثبوت دیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اس ملک میں چیلنجز ہیں. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، صرف آصف علی زرداری صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جو شخص 11 برس کی جیل بغیر کچھ ثابت ہوئے گزار کے آ چکا ہے، جسے آج 36 قسم کی بیماریاں لگ چکی ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ اس آدمی کو ہم چھوڑیں گے نہیں. پہلے بھی یہ خواہش کی ہے، پہلے بھی لوگوں نے یہ خواہش کی ہے گھسیٹنے کی، خواہشات کسی کی پوری نہیں ہوئی، لوگ سدھر گئے، مگر زرداری صاحب جہاں ہیں وہاں ہیں، اور ابھی تک ماشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہیں. ابھی تک کہتے ہیں کہ اس ملک کو بہتر لوگ چاہیے گورن کرنے کے لیے، کیونکہ ان سے کچھ نہیں بنے گا. اور یہی بات بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں، اور یہی بات آج پاکستان کا ہر شہری کہہ رہا ہے. مزید وقت نہیں لوں گی، اذان بھی ہو رہی ہے، لیکن صرف ایک مذاق جو ایک ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب نے کیا ہے کرونا ویکسین کے حوالے سے، وہ بھی آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ 22 کروڑ عوام کے لیے 11 لاکھ ویکسین کا بندوبست، جو کہ 1% ہے، 1% آپ دے رہے ہیں اس قوم کو، اس ملک کو جہاں کی آبادی 22 کروڑ ہے. تو بھائی اسے کہتے ہیں آئی واش، اسے کہتے ہیں دھوکہ. ایسا دھوکہ نہ کریں. ایک جنرل مشرف تھا جو اس قوم کو بیوقوف سمجھتا تھا، آج ان جنرلز کی باقیات بھی اس قوم کو بیوقوف سمجھتی ہیں. یہ قوم بیوقوف نہیں ہے، اور نہ مزید یہ قوم اب برداشت کرے گی. پاکستانی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. میں آج یہاں ہوں، میری جماعت نے اعلان کیا ہے ہم جائیں گے اسلام آباد، لیکن آج بھی جا کے دیکھیں تو اسلام آباد میں ڈی چوک پر کوئی نہ کوئی دھرنا دے رہا ہے اس حکومت کے خلاف. یہ حالات ہیں. ان حالات میں میں آپ لوگوں کا تعاون چاہتی ہوں. میری جماعت آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کہا کرتی تھی کہ ڈارک ٹائمز آر دوز وین دا جرنلسٹ از ٹارچرڈ. یہ ان کی سوچ تھی کہ وہ علامت ہے اندھیروں کی، جہاں صحافی کو بات نہیں کرنے دی جاتی، لکھنے نہیں دیا جاتا. اور آج بھی یہی ماحول ہے پاکستان کے اندر. یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. بہت کچھ کہنے کو ہے، بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو یہ حکومت کھول نہیں رہی، جو آپ لوگوں نے بھی لکھے ہیں، ہم نے بھی بتائے ہیں، لیکن یہ حکومت اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی. چاہے وہ پیزا ہو یا اے ٹی ایم ہو، بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کھل سکتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کھل رہے کیونکہ حکومت کو ان کا سہارا ہے. حکومت کو اگر سہارا چاہیے تو اس پاکستانی عوام کا لینا چاہیے. حکومتیں جو دوسرے سہاروں اور بیساکھیوں پہ چلتی ہیں، ان کا حال ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. آپ سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے اور مجھ سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. سو آپ لوگوں کو میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتی ہوں، فاضل جمیلی اور ان کی تمام ٹیم کو. آپ سب میرے پرانے ساتھی ہیں، اچھے برا وقت ہم نے اکٹھا دیکھا ہے، گزارا ہے. ابھی بھی ہماری جد و جہد لگتا ہے ختم نہیں ہوئی، بلکہ جو جد و جہد یا جو حاصل کیا تھا وہ لگ رہا ہے کہ اب جا رہا ہے. تو اسی لیے ہم نے کمر کس لینی ہے. اگر اسلام آباد چلے تو شاید آپ میں سے کچھ ساتھی ہمارے ساتھ چلیں گے اور ہمیں خوشی ہوگی. آپ لوگ اپنے حق کے لیے اور ہمارے حق کے لیے اکٹھے چلیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. بس یہی چند باتیں تھیں، تکلیف تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی. لیکن میں آؤں گی، میں چاہوں گی کہ میں کراچی پریس کلب کی دال اور روٹی بھی کھاؤں اور پھر آپ لوگوں سے بھی سنوں اور کچھ اپنی بھی بتاؤں. تو ایک بار پھر فاضل بھائی بہت بہت شکریہ. تمام رپورٹرز، فوٹوگرافرز، فوٹو جرنلسٹ، کیمرہ مین، تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھی، ایک بار پھر تمام کو بہت خوشی ہوئی مل کر. السلام علیکم.
ابھی 5 منٹ ہیں تو اگر سوال 3-4 سوال لے لیں تو بھائی ادھر ہی دے دیں. بہت سارے مائک کے نیچے دبا بھائی ادھر آ گئے واپس وہیں بیٹھے جی بھائی ندیم چند تو ان کے آفیشیل جو تھے وہ اسپیشل اسسٹنٹ اسپوکس پرسن تھے. انہوں نے استعفیٰ دیا. آپ کو یاد ہے کہ جب کوئٹہ میں وسانیہ ہوا اس پر انہوں نے بڑی تکلیف کا اظہار کیا. کسے تکلیف نہیں ہوگی, میں بچوں والی ہوں, تکلیف کا تو اظہار الفاظ میں کیا نہیں جا سکتا. اس شخص سے غلطی ہو گئی, اس نے اظہار کر دیا, اور اس کے بعد وہ ایک ان کے پاس کچھ نمونے ہیں جو ہر چیز کا جواب دے دیتے. گالم گلوچ بریگیڈ کے جو روئے روا ہے کچھ لوگ, انہوں نے ان کو ٹویٹ دی, پھر انہوں نے جواب دیا کہ جی جواب تو مجھے اللہ کو بھی دینا ہے, صرف ایک کلٹ ورشپ تو نہیں ہے نا, کیونکہ پی ٹی آئی کلٹ ورشپ ہے, یہ کلٹ ہے, یہ کلٹ ہے, اس میں کوئی سیاسی سوچ نہیں ہے. وہ جو کلٹ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک گرو ہوتا ہے, ایک بڑا ہوتا ہے, اور اس گرو کو اندھے ہو کے آپ مانتے ہیں اس کو, مطلب ساری اس کی برائیاں ایک طرف لیکن وہ ہینڈسم ہے. تو ایک یہ صرف ہم جملہ سنتے ہیں. یہ استعفوں کا سلسلہ تو اب چلے گا. ان کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے, ان کے لوگ بہت مایوس ہیں. ان کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو انڈیپینڈنٹس ہیں اور پھر انہوں نے جوائن کیا, جن کو جوائن کرایا گیا, جن کے لیے پرائیویٹ جہاز چلے. اب وہ لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں, اپنے اپنے حلقوں میں جانے جیسے نہیں رہے, کیونکہ وفاقی پالیسیز کی وجہ سے ملک میں گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, مہنگائی ہے, لوگوں کی اب جو خریدنے کی طاقت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو ایسے شریف لوگ ہیں, ان کے ساتھ بھی بدقسمتی سے بیٹھ گئے, ان کو کوئی مجبوری ہوگی. لیکن اب اندرونی کھیل شروع ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے ان کا بین جو ہے وہ سینٹ کے حوالے سے بجنا شروع ہو گیا, کیونکہ انہیں اپنے لوگوں پر کوئی اعتبار اور اعتماد نہیں رہا. جی دیکھیں بھائی, حکومت میں نے آپ سے پہلے بھی کہا چلتی ہے عوام سے اور عوام کی دعاؤں سے, جادو ٹونے سے نہیں چلتی. حکومت چلتی ہے ایسے. اگر آپ صحیح معنوں میں جمہوری ہیں, اور یہ کہنا کہ جی میں جمہوریت ہوں سے آپ جمہوری نہیں ہوتے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ہم میں سے کسی نے کبھی کہا جی میں ہی جمہوریت ہوں. ہمارے لیڈر شہید ہو گئے لیکن کہتے رہے کہ ہم جمہوریت کی جد و جہد کر رہے ہیں. تو کسی نے اپنے آپ کو جمہوریت ڈکلیئر نہیں کیا. یہ شخص خود کو جمہوریت کہتا ہے لیکن عوام کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا, جمہور کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں چاہتا. اور جس صاحب کا آپ نے ذکر کیا شیخ رشید, انہیں تو میرا خیال ہے 1985 سے کوئی حکومت نہیں چھوڑی, ہر حکومت کا حصہ رہے, ماں سوا پیپلز پارٹی کے, اور شاید یہ پچھلے جو 5 برس گزرے ہر حکومت میں وہ رہے. مطلب وہ تجربے کی میں کہتی ہوں اعلیٰ مثال ہے اگر منسٹریاں گنے تو. یہ اور بات ہے کہ موجودہ وزیر اعظم انہیں شاید چپڑاسی رکھنا نہیں چاہتے تھے ایک زمانے میں, لیکن اب بہت اہم عہدے پہ فائز کر دیا ہے. تو اب ایسے ایسے لوگوں کا تو ہمیں سامنا ہے, اور آپ جیسے تجربے کار لوگ جو اس فیلڈ میں انہیں بھی سامنا ہے. تو میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 90 روز بھی گزر گئے, 100 دن بھی گزر گئے, 2 برس بھی گزر گئے, لیکن اس شخص جس کا نام عمران نیازی ہے اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ حکومت کیسے چلاتے ہیں. ہم آپ کے توسط سے اعلان ان کو ایک بار پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ عزت سے اپنے گھر چلے جائیں اور پاکستان کی عوام کو بخش دیں. دیکھیں پی ڈی ایم جہاں تھی وہیں کھڑی ہے. پی ڈی ایم یہ حکومت کی خواہش ہو سکتی ہے کہ پی ڈی ایم میں اختلاف ہو,
یہ حکومت کے خواب میں آ سکتا ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کا ایکشن پلان ہے اسی پر ہم عمل درآمد ہیں، اسی پر گامزن ہے اور اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے. استعفوں کا جو آپشن تھا وہ ہمارا آخری آپشن تھا. جب ہم تمام آپشنز کو ایگزاسٹ کریں گے اس کے بعد ہم استعفوں کے آپشن پر آئیں گے. استعفوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم وہ جماعتیں نہیں ہیں جو کرسی کے پیچھے آتی ہے، ہم وہ جماعتیں ہیں بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی جو جمہور کے حقوق اور جمہوریت کے لیے ایک طویل جدوجہد کے بعد یہاں تک پہنچی ہے. تو ہمیں پلیٹ پر کچھ بھی نہیں ملا، ہمیں آسانی سے کچھ نہیں ملا. ہم تو مشہور ہیں اپوزیشن میں رہنے کے لیے اور اپوزیشن کرنے کے لیے، تو یہ ہمیں تکلیف نہیں دیتی. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے لاہور کا ذکر کیا، مجھے یاد آ گیا لاہور کا کچرا. میں اب دیکھ رہی ہوں چند روز سے کہ لاہور میں بہت کچرا ہو گیا، اور اب میں اس وزیر موصوف کو ڈھونڈ رہی ہوں جو آیا تھا کراچی میں کچرا اٹھانے اور کراچی کے پارکس کو گندا کر گیا تھا. اس وزیر کو کہیں کہ وہاں جائے اور لاہور کا کچرا اٹھائے، اور جس طرح یہاں لوگوں کو ایک فنڈ بنا کے لوٹا تھا وہاں کم از کم کوئی صحیح کام کرے، لاہور کا کچرا اٹھا لے. کیونکہ لاہور میں سچویشن اس عرصے سے پہلے مثالی تھی، لیکن اب ان کے بعد انہوں نے آتے ہی لوکل گورنمنٹ وہاں کی ختم کی اور اب کچرے کا یہ لاہور کے اندر حال ہے. لیکن اس کا ذکر کوئی پریس کانفرنس کسی میں نہیں کریں گے یہ لوگ. میں ان کو تب کہوں نا کہ بھائی آپ واقعتاً کوئی تبدیلی کی بات کرنے کے حق پر ہیں. آپ جب خود اس کچرے کو روز چھپا رہے، کبھی بی آر ٹی کو چھپا رہے، کبھی اپنی فورن فنڈنگ کو چھپا رہے، آپ کس سے کیا سوال کر سکتے ہیں؟ جی بھائی، ہاں بھائی جی. ہر کال کا جی آج ڈسکس ہوا. آج جو میں نے ڈائریکٹیو سنے اس میں اسپیشل تھے. ڈائریکٹیوز کے جو بھی مسائل ہیں وہاں پہ لوکلز کے حوالے سے ان کو فوری طور پر حل کیا جائے گا. پہلے بھی میٹنگز میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے اور کافی حد تک اپڈیٹ اچھی آئی ہے، لیکن جہاں تھوڑی کمی پیشی ہے اس پر مزید جو ہے کام کرنے کے احکامات آج بھی جاری کیے گئے. دیکھیں اس حکومت نے جو منسٹر ہیں، ہمارے ایک منسٹر ہیں جن کا تعلق تھر پارکر سے ہے، تو وہ آج عمر کوٹ سے، وہ آج سردار شاہ صاحب پاڑے میں، تو میں بھی بیٹھی ہوں نا. ہر ریجن سے ایک لیڈی ممبر ہے جو کہ اسی لیے اس کے اندر ہوں، تو وہ ہمارا پورا ریجن لگتا ہے. لیکن علاوہ اس کے جتنے بھی اراکین ہیں، میں یہ باقاعدہ کیونکہ بورڈ ممبر ہوں، میں یہ جانتی ہوں کہ تمام اراکین کو جتنی انآفیشیل کنسلٹیشن ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے. اور دیکھیں ڈے ون سے جب حکومت آپ کے دل کی بات کر رہی ہو تو یقیناً وہ مسائل نہیں پیدا کرے گی، لیکن آپ کی جو تجویز ہے اور وہی حکومت ان کو آپریٹ کرے تو وہ آپ کی اپنی حکومت ہوتی ہے. ہم یہی وفاقی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے تو اسے ایڈوائز سمجھے، اسے اپنے پر حملہ نہیں سمجھے. یہ طرز حکمرانی نہیں چل سکتا جو وفاق کا ہے. دیکھیں صرف صوبہ سندھ کو بھی نہیں، دیگر صوبوں کو بھی جو پروجیکٹڈ اماؤنٹ ہے اس سے کم دیا جا رہا ہے. صوبہ سندھ کو بھی پروجیکٹڈ اماؤنٹ سے پہلے 2 مرتبہ وہ ریوائز کرتے ہیں اور جو ریوائز اماؤنٹ ہے وہ بھی پورا نہیں دیتے. اس سے یہی ہوتا ہے، میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، گھر کا کیلکولیشن بناتے ہیں ہم لوگ. اگر ہم ایک اماؤنٹ کے اوپر گھر کا مہینے کا خرچ بناتے ہیں اور ہمیں ہاتھ میں آدھا رکھا جاتا ہے تو پورے گھر کا نظام دھرم بھرم ہوتا ہے. یہی سلسلہ سندھ کے ساتھ ہو رہا ہے. اس حکومت نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، وہ گیس کی بات ہو، پروویژن ہو آرٹیکل کا، یا این ایف سی جو کہ آئینی حق ہے اور جو آئین کے مطابق ہمیں ایوارڈ مل چکا ہے، اور جو کمٹمنٹ ہے وہ یہ حکومت پوری نہیں کر رہی، جس سے ہمارا صوبے کا بجٹ ڈسٹرب ہوتا ہے. ہمارے یہاں ترقیاتی کام رک چکے ہیں، ہمارے یہاں نئے پروجیکٹس میں گنجائش نہیں بچتی. تو میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کروں گی کہ ان سندھ کے اہم ایشوز پر، کیونکہ ہم فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، اگر سندھ خوش نہیں تو فیڈریشن خوش نہیں، اگر بلوچستان رو رہا ہے تو فیڈریشن کو سکون نہیں مل سکتا. اسی طرح کے پی، اسی طرح پنجاب ہے، گلگت بلتستان، کشمیر، ہم سب اگر خوش ہوں گے تو وفاق خوش ہوگا. اس حکومت کو
फेडरल गवर्नमेंट और फेडरेशन का ही फ़र्क नहीं पता, ये समझते हैं हम ही फेडरेशन और हम ही फेडरल गवर्नमेंट है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में ये हैं लेकिन फेडरेशन में हम ही शामिल हैं। तो इनको अगर आप लोग ये लिखकर और कई तफसीरों में बता दें तो शायद मेरा ख्याल है इन पर एहसान हो। अपोजिशन की तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक है कि इस हुकूमत को गिराने के लिए हमारी मार्च और वो धरना ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने कहा 18वीं तरमीम, देखें इनके बहुत अंदिए हमें मिल चुके हैं, इनके बयानात आ चुके हैं। इन्होंने बाकायदा बरमला किसी मतलब एक होता है ना कि कुछ शर्म कुछ हया कि जी आप आइन की प्रोविज़न को इस तरह मिटाने की बात करें, बग़ैर किसी शर्म के इन्होंने 18वीं तरमीम की मुखालफत की है और ये करते चले जा रहे हैं। हम क्योंकि चोट खाए हुए लोग हैं, बड़ी तकलीफ़ के बाद 18वीं तरमीम हासिल की है, इसीलिए इसकी कदर व कीमत हमें पता है। हम किसी भी कीमत पर 18वीं तरमीम को रोल बैक होने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया।